ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ صفی اللہ ایک متوسط الحال نوجوان تھا۔ ماں باپ مر چکے تھے، کوئی لڑکا نہیں تھا، صرف وہ تھا اور اس کی خوبصورت بیوی ستارہ۔ وہ بہت تمیزدار، سلیقہ شعار اور باشعور عورت تھی۔ جوان کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی اور ایک پل بھی اس سے جدا نہیں رہتا تھا۔ اب وہ بیوی سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ گھر سے باہر بھی نہ جاتا۔ بیوی کی رفاقت نے اسے نکما اور کاہل بنا دیا۔ ایک دن ستارہ نے شوہر سے کہا، باپ دادا کی جائیداد کب تک ساتھ دے گی؟ اگر یہی خانہ بدوشی رہی، یہی رات دن رہا، تو ایک دن ہمیں غربت اور افلاس آ کر رہے گی۔ نوجوان کہنے لگا، کیا کروں؟ تمہاری محبت اور گھر کی تنہائی باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ دل نہیں کرتا کہ تم جیسی بھولی اور نو عمر بیوی کو ایسے گھر میں اکیلا چھوڑ کر جاؤں۔ ستارہ نے ذرا سوچ کر کہا، زمانے کا یہی رنگ ہے، جو لوگ گھر میں اکیلے رہتے ہیں وہ کیوں کر تلاش معاش میں خاک چھانتے پھرتے ہیں۔ تمہارا جیسا خیال سب کا ہو تو دنیا بند ہو جائے۔ غرض یہ کہ ستارہ نے اپنے شوہر کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ روزگار کی تلاش میں جائے گا۔ اس نوجوان کے چچا کانپور میں ملازم تھے، اسے بھی کام کے سلسلے میں یہیں جانا تھا۔ تیسرے دن اس نے سفر کا تہیہ کیا اور جمعرات کے روز اپنی بیوی کو روتا ہوا چھوڑ کر اسٹیشن جا پہنچا۔ پھر نہیں معلوم کہ صفی اللہ کانپور گیا یا کیا ہوا۔ پورا 1 سال ستارہ شوہر کی جدائی میں جلتی رہی۔ اتنے عرصے میں اس نے صبر سے کام لیا تھا، مگر آخر کب تک؟ عورت جوان تھی اور نفس امارہ اس کے تعاقب میں تھا۔ ایک روز یہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئی کہ ابلیس اپنے قاعدے کے مطابق اس کے خواب میں آ گیا۔ اسے بہکانے لگا کہ تم ابھی جوان اور خوبصورت ہو، اپنی خواہشات کو کیوں کر روک رہی ہو؟ الغرض یہ کہ ستارہ اور نفس میں جنگ ہونے لگی۔ ابلیس نے نفس امارہ کی طرفداری کی اور نفس صالحہ کو شکست دے دی۔ ستارہ کے پڑوس میں مکان سے متصل ایک بڑھیا رہتی تھی، جو اسی طرح کے کاموں کے لیے دور دور تک مشہور تھی۔ اسی وقت ستارہ نے اپنی ایک ہمراز خادمہ کو بھیج کر بڑھیا کو بلوایا اور تنہائی میں جا کر اسے بتانے لگی کہ مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ ستارہ نے اپنی خواہش بیان کی، ساتھ ہی کہا کہ نوجوان عالی ظرف ہو تاکہ میرے رازوں کو افشا نہ کرے۔ بڑھیا نے سر سے پاؤں تک ستارہ کی بلائیں دیں، ترقی، حسن و جمال کی دعائیں دیں اور وعدہ کر کے رخصت ہوئی۔ چلتے چلتے راستے میں بڑھیا نے ایک نوجوان کو دل میں تجویز کر لیا اور سیدھے ہی اس کے دروازے پر پہنچی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نوجوان دروازہ کھول کر آیا اور کہنے لگا، بڑھیا تم کون ہو؟ بڑھیا نے کہا، میں آپ کی لونڈی ہوں اور آپ کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں۔ پہلے تو بڑھیا نے ایک طویل تمہید بیان کی، اس کے بعد اس ستارہ کے حسن و جمال کی بے حد تعریف کی اور اس کی ستائش کے گیت گاتی رہی۔ جب دیکھا کہ نوجوان نے اس کے حسن کے جادو کا اثر لے لیا ہے اور وہ اس کے دام میں گرفتار ہو چکا ہے، تب اس بڑھیا نے اصل مقصد بیان کیا کہ ایک عورت جس کا شوہر ذریعہ معاش کی تلاش میں علاقے سے دور گیا ہے، اس کی بیوی تمہاری رفاقت چاہتی ہے۔ نوجوان یہ سن کر خوشی سے پاگل ہو گیا اور کہنے لگا، یہ موقع تو بہت اچھا ہے، شاید ہی ایسا موقع مجھے زندگی میں کبھی ملے۔ نوجوان کی باتوں پر بڑھیا بھی خوشی سے پھولنے لگی۔ نوجوان اسی وقت کمرے کے اندر گیا، مٹی کا ایک پرانا سا لوٹا ہاتھ میں لے کر چل کھڑا ہوا۔ بڑھیا بھی فی الفور نوجوان کے ساتھ ہنستی کھیلتی آگے چلنے لگی۔ کچھ دور جا کر نوجوان نے بڑھیا سے کہا، مجھے استنجا کی ضرورت معلوم ہوتی ہے، تم 5 منٹ ٹھہرو، میں فارغ ہو کر اسی جگہ آ جاؤں گا۔ چنانچہ بڑھیا وہاں رک گئی اور جوان لوٹے میں پانی لے کر قریب ہی کھیت میں چلا گیا۔ جب طہارت سے فارغ ہو کر واپس چلا تو اتفاقاً اس کے پاؤں میں پتھر سے ٹھوکر لگی اور لوٹا ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ یہ مٹی کا لوٹا تھا،
پتھریلی زمین پر گرتے ہی چکنا چور ہو گیا۔ نوجوان نے لوٹے کو ٹوٹا دیکھ کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ بڑھیا نے جب جوان کے رونے کی آواز سنی تو بدحواس ہو کر دوڑی، قریب آ کر اس سے رونے کا سبب پوچھا۔ جوان کہنے لگا کہ میرا لوٹا ٹوٹ گیا ہے۔ یہ سن کر بڑھیا نے کہکہا مارا اور کہا، میاں یہ رونے کی کون سی بات ہے، مٹی کا لوٹا ہی تھا، اگر ٹوٹ گیا تو کون سا طوفان آ گیا؟ تم میری خاتون کی خدمت میں چلو، اس سے عمدہ انتظام ملے گا، جس قدر چاہو گے دلوا دوں گی۔ نوجوان غضبناک ہو کر بولا، بڑھیا تمہیں کیا لگتا ہے میں اس لوٹے کے لیے رو رہا ہوں؟ بات یہ ہے کہ 12 سال سے یہ لوٹا میرا ہمراز تھا، آج تک سوائے اس لوٹے کے کسی ذی روح اور غیر ذی روح نے مجھے یوں نہیں دیکھا، ورنہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ بازار میں مجھے اس سے اچھے لوٹے مل سکتے ہیں، خرید بھی سکتا ہوں، مگر افسوس رو اس لیے رہا ہوں کہ 12 سال کے بعد دوسرا لوٹا مجھے بے پیرہن دیکھے گا۔ اتنا کہہ کر نوجوان نے پہلے سے زیادہ رونا شروع کر دیا، اتنا رویا کہ اس پر غشی طاری ہو گئی۔ اب بڑھیا کبھی نوجوان کی شکل دیکھتی اور کبھی اپنی ناکامی پر نظر کر کے غمگین ہوتی۔ جب جوان کو دیکھتی تو اس پر رحم آتا اور اس کے رونے کے سبب پر غور کرتی تو ہنسی آتی۔ کچھ دیر کے بعد نوجوان کو ہوش آیا، اس کی طبیعت کو سکون ہوا تو بولا، اے بڑھیا اس وقت مجھے معاف کر دو، تم جاؤ، اگر کل موقع ملا تو میں آ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ ایک طرف کو چلتا بنا اور ناکامی کی تصویر لیے بڑھیا نے دوسری راہ لی۔ جب مکان پر پہنچی تو ستارہ بے تابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بڑھیا کو دیکھ کر خوشی کے مارے بستر سے اچھل پڑی، کیونکہ وہ یہ سمجھی تھی کہ بڑھیا میرے لیے لڑکا شکار کر کے لے آئی ہے۔ بڑھیا نے کہا، بی بی ذرا صبر رکھو، آج میں کامیاب تو ہو چکی تھی، مگر کیا کروں، تقدیر نے ساتھ نہیں دیا۔ ستارہ کہنے لگی، آخر ہوا کیا ہے؟ بڑھیا نے ستارہ کو سارا قصہ کہہ ڈالا۔ عجیب و غریب قصہ سن کر ستارہ کا بھی دل بھر آیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ بڑھیا جوان کا رونا بھول گئی۔ اس نے ایسا تماشا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا اور بالکل ہکا بکا ہو کر ہر طرف دیکھنے لگی۔ ستارہ کا رونا کم ہوا تو بڑھیا کے پوچھنے پر اس نے بتایا، بوڑھی میں اپنی قابل نفرت زندگی پر روتی ہوں، مجھے شیطان اور نفس نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ میرے دل کو سیاہ کر دیا، اس بے حیا زندگی سے تو مر جانا بہتر تھا۔ افسوس نوجوان مرد نے مٹی کے لوٹے کو اپنا سطر دکھانا پسند نہیں کیا، اور میں عورت ہو کر غیر محرم کے لیے خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ شوہر کا خیال بھی نہیں آیا، اس کی سالہ سال کی صحبت اور محبت کو میں نے ایک دم بھلا دیا۔ بڑھیا ستارہ کی باتیں سن کر دم بخود رہ گئی۔ اس تقریر نے اسے ایسا مدہوش کیا کہ بڑھیا نے بھی دلالی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی، پھر اپنے گھر کو روانہ ہو گئی۔ رات بھر یاد الہی میں گڑ گڑاتی رہی، دعائیں کرتی رہی اور التجائیں کرتی رہی۔ ایک ہفتے کے بعد بڑھیا کے توبہ تائب ہونے کی خبر پورے شہر میں مشہور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ان دونوں پر رحم آ گیا۔ اس واقعے کے پورے 1 مہینے کے بعد ستارہ کا شوہر صفی اللہ کچھ مال و دولت لے کر سفر سے واپس آیا اور پاک باز میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ اب بڑھیا کی روزی تو اسی دلالی پر تھی۔ جب ادھر سے اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے اس کے رزق کا انتظام کیا۔ چونکہ صفی اللہ کافی مال و دولت کما کر لایا تھا، اس کا شمار شہر کے امیروں میں ہونے لگا، گھر کا چلن دوسرا ہو گیا۔ اس کے لیے اسے تمیزدار عورت کی ضرورت محسوس ہوئی جو کہ امور خانہ داری میں ستارہ کی مدد کرے اور اس کا ہاتھ بٹائے۔ بڑھیا سے اچھی اب کون سی عورت ستارہ کو ملتی؟ اس نے غنیمت جان کر بڑھیا کو بلا لیا۔ بڑھیا نے اسے غنیمت جانا اور ساری زندگی نہایت عزت اور خیریت کے ساتھ یہیں گزار دی۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کسی برائی سے توبہ کرتا ہے تو چاہے وہ برائی کتنا بھی نفع دینے والی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے ایسی نیک راہوں کا مسافر بنا دیتا ہے
کہ اسے کسی برائی کی یا کسی شر پسندی کی ضرورت نہیں رہتی، پھر اس کا اڑنا بچھونا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔